بات دراصل یہ ہے کہ قلب سلیم والے لوگ کامیاب کیوں ہوں گے؟ اگر دل کے اندر غصہ، نفرت، حسد، منافقت، شرک جیسے کباڑ جمع ہے، تو پھر وہ جیسے ہم پہلے بھی سیکھ چکے کہ جہاں کباڑ ہوگا وہاں اچھی چیزیں تو نہیں رکھی جا سکتی۔ آپ اپنے سٹور روم میں اپنی قیمتی چیزیں تو نہیں پھینک دیتے نا۔ تو ایمان تو بہت قیمتی ہے، اللہ کی یاد تو بہت قیمتی چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور جو اللہ کی ہدایت ہے وہ تو بہت قیمتی ہے، تو کسی کباڑ خانے میں تو نہیں آ سکتی نا، وہ تو قلب سلیم میں آئے گی۔ ایسا دل جس کے اندر نہ نفرت ہو، نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، نہ عداوت ہو، نہ نفرت ہو، نہ منافقت ہو۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ناراض بھی ہوتے ہیں، ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہمارے دل میں پرانی باتیں بھی رہ جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں اندر، کیا کریں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پھر ہم کیا کریں؟ توبہ استغفار کے پانی کے ساتھ اس کو مسلسل دھوتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کرتے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ اپنے آپ کو واش کرتے جائیں، اپنے دل کو دھوتے جائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے دعا ہے کہ قلب نصیب ہمیں نصیب ہوگا، قلب سلیم ہمیں نصیب ہوگا۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، وہ اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور وہ یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے، وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہتے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ تو یہ کون کون ہوں گے؟ یہ گمراہ لیڈر، ابلیس کے لشکر، جھوٹے معبود، اور پھر یہ لوگ خود، یہ سارے کے سارے جو ہیں اوپر تلے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب اور پھر یہ کیا کہیں گے ایک دوسرے سے کہ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں گے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں آ رہا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام رسول ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی سوسائٹی کے غریب لوگوں نے اختیار کی ہے؟ نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش کہ تم کچھ شعور سے کام لو، یعنی میری بات سنو، میں جو تعلیمات لے کر آیا ہوں اس پہ توجہ دو، بجائے اس کے کہ تم یہ دیکھو کہ میرے فالوورز کون ہیں۔ میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا، اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قریش مکہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے فالوور تو بلال اور عمار اور یاسر جیسے لوگ ہیں، سہیب رومی جیسے لوگ ہیں، تو ہم آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، یا آپ ان کو اپنے سے دور کریں تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح کے قصے میں ان کے لیے نشانی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن بات وہی ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم
لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو۔ مانومنٹس بنانا، کتبے لگانا، لوگوں کی فلاح کے کام کے اوپر فوکس کرنے سے زیادہ اس چیز کے حریص رہنا کہ اس کے اوپر میرے نام کا کتبہ لگ جائے۔ اس کے پیچھے کیا ذہنیت ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک سڑک زیر تعمیر ہوتی ہے اور اس کے اوپر بورڈ لگا ہوتا ہے فلاں 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 نے اس کا افتتاح کیا، کوئی کنواں کھدا ہوا ہے فلاں نے یہ کنواں کھدوایا، کسی نے کوئی ادارہ کوئی مسجد بنائی ہے فلاں نے یہ بنوائی ہے۔ تو یہ کتبے لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ مانومنٹس بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ محض لوگوں میں ناموری کا ذریعہ، لوگ ڈالنے کے یہ کام کس نے کیا ہے۔ تو اگر ہم فلاح کے کام، اگر ہم خیر کے کام، چاہے وہ سڑک بنانا ہے، چاہے وہ کنواں کھدوانا ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ بنانا ہے، اگر ہم وہ کام اپنے نام کی، اپنی نیم پلیٹ لگوانے کے لیے، اپنے نام کا کتبہ لگوانے کے لیے کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ پھر دنیا میں تو نام بری ملے گی، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ انسان نیکی کے کام کرے اور اس کے اوپر اپنے نام کے کتبے لگاتا پھرے۔ دوسری چیز یہ کہ بلا وجہ کی یادگار عمارتوں کی تعمیر، اس کی ایک بڑی پیاری مثال اگر میں آپ کو دوں، ہمارے ہاں مغل دور کی عمارتیں بہت مشہور ہیں۔ جس وقت شاہ جہاں اپنی بیوی کے لیے کیا بولتے ہیں اس کو، تاج محل بنوا رہا تھا، ایک عمارت محض ایک عمارت بنوا رہا تھا، اس وقت کنگ ایڈورڈ اپنی بیوی کی یاد میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج بنوا رہا تھا۔ اب آپ بتائیے کس کا کام زیادہ فائدے مند ہے، کس کے کام نے لوگوں کو فائدہ دیا؟ کنگ ایڈورڈ کے اس میڈیکل کالج نے جو لاہور میں آج بھی ڈاکٹر بنا رہا ہے اور بہترین ڈاکٹر بنا رہا ہے، یا اس تاج محل کی عمارت نے جس پر انڈیا کا قبضہ ہے اور اسی کو وہ فائدہ کچھ مل رہا ہوگا اس کا، اگر مل رہا ہو، نسلوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا مسلمانوں کو تو فی الحال کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ بہرحال یہ بلا وجہ کی عمارتیں اور مانومنٹس بنانا، اس کی جگہ اگر انسان مدارس بنائے، یونیورسٹیز بنائے، کالجز بنائے، ایسے انسٹیٹیوشنز بنائے، انڈسٹری لگائے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، تو وہ فائدہ دیں گی چیزیں۔ بلا وجہ کے خواہ کے کتبے لگانا اور جگہوں پہ بڑی بڑی ایسی چیزیں بنا دینا اور میوزیمز بنا کے بیٹھ جانا، آلدو ہسٹری کو پرزرو کرنا چاہیے، لیکن ہسٹری کو اس لیے پرزرو کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور یہ کہ بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا کہ تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ پھر تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہارے جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے یکساں ہے۔ کتنا متکبرانہ جواب ہے ان کا، تکبر سے بھرا ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ جو سننا نہیں چاہتا، جس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے یا چپ کیے ہوئے، کیونکہ دلچسپی کوئی نہیں۔ یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ کس قدر خوش فہمی کہ جو یہ خوش فہمی ہوتی ہے انسان کی، جو انسان کو گناہ میں مبتلا کیے رکھتا ہے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کیا نشانی ہے اس میں؟ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے اور اس ڈھیل کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ کبھی آئے گی ہی نہیں۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان میں جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے ہی رہنے دیے جاؤ گے، ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں؟ کیا نعمتیں ایسے ہی رہ جائیں گی؟ اسی طرح ہمیشہ ہم نوازے جائیں گے؟ کیا کبھی ہماری نعمتوں کو زوال نہیں آ سکتا اور ہم نعمتوں میں اتنے گم ہو جائیں کہ اللہ کو ہی بھول جائیں؟ تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ میں عمارتیں بناتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو،
یہاں اللہ کی عبادت اور دنیا سے بے رغبتی کا سبق دیا جا رہا ہے۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزے اور زکوٰۃ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا کہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کرانا اور لوگوں میں فساد ڈالنا دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ صلح کرانا جنت میں لے جانے والا کام ہے اور فساد ڈلوانا دین کو مونڈ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھگڑنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے ان دو لوگوں کے جن کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ یعنی جی پیر اور جمعرات، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے پیر اور جمعرات کا۔ ٹھیک ہے، نہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا، یہ میں حدیث پڑھ کے بتا رہی ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیے کہ اگر ہم جھگڑا کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، کیونکہ ہماری بخشش جو ہے نا وہ سسپینڈڈ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر کر دیتے ہیں جب تک ہم صلح نہیں کرتے۔ جب تک ہم اپنے بہن بھائیوں سے صلح نہیں کرتے ہماری بخشش نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی بات ہے، اور ہم کتنے آرام سے ناراض ہو کے بیٹھتے اور سال ہر سال ناراض رہتے ہیں۔ اور اگر اس ناراضگی میں ہم دنیا سے چلے گئے تو کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں اصلاح کرنے والا بنائے، فساد کرنے والا نہ بنائے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ سولے نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور کیا نشانی ہے اس میں؟ کہ جب جو لوگ فساد کرتے ہیں وہ اصلاح نہیں کرتے، اور جو لوگ اصلاح نہیں کرتے وہ کبھی ہدایت نہیں پاتے، اور جو لوگ ہدایت نہیں پاتے ان کو رسولوں کی بات سمجھ نہیں آتی، تو پھر بالآخر وہ مارے جاتے ہیں۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اور ایک ہم عورتیں ہیں کہ شکوے ختم نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں اسلام میں تو عورتوں کو حقوق ہی شاید نہیں دیے گئے۔ انہوں نے کہا، اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں تو ان میں شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، یعنی میں سخت دکھی ہوں اس بات پر۔ اے پروردگار، میرے اور میرے اہل و عیال کو ان بدکاریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک گڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی، یعنی پتھروں کی بارش۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور کیا نشانی سمجھ آتی ہے اس میں؟ کہ جب انسان اپنی خواہش کا بندہ بن جاتا ہے اور شہوانی خواہشات کو قابو میں نہیں رکھتا تو اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ
پختہ نسلوں کو پیدا کیا. انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ بھی نہیں مگر ایک انسان ہمارے ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. شعیب نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو. انہوں نے اسے جھٹلایا. آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بہت ہی زبردست ہے اور رحیم بھی ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ کم ناپ تول اللہ کے عذاب کا باعث بنتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر قہر نافذ کر دیتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بارشیں نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے یہ کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. تو آپ بھی اپنے اجر کو اللہ کے پاس محفوظ رکھیے. دین پہنچا دینے کا اجر، معاف کر دینے کا اجر، اپنا حق چھوڑ دینے کا اجر، بچوں کی اچھی پرورش کرنے کا اجر، شوہر کے ساتھ اچھا سلوک، اس کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کے باوجود اس کے حقوق احسن طریقے سے ادا کرنے کا اجر، سسرال والوں کی خدمت کرنے کا اجر، کیونکہ اجر جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا ہے، اور جو لوگوں کے منہ کی تعریف ہم سننا چاہتے ہیں وہ بہت کم ہے اور بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے. تو اس لوگوں سے اجر نہ مانگیں، ان سے اجر کی توقع نہ رکھیں، اور اپنا اجر اللہ کے پاس محفوظ کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بڑے اجر کے ساتھ قبول فرمائے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے. یہاں سے یہ قرآن کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور مکمل تعارف ہے قرآن کا کہ قرآن ہے کیا. یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح یعنی جبرائیل اتری ہے، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں ہیں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. یعنی قرآن کریم کی تعلیمات جو ہیں وہ یہ اور بھی جگہ آپ نے صرف پڑھی نا قرآن کریم کی، مصدقا لما بین یدیہ، ٹھیک ہے، کہ یہ جو کچھ قرآن سے پہلے گزر چکا ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. کیا پھر ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور وہ اس فصیح عربی کلام کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزار دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو جو سامان زیست ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ ہزاروں سال بھی جی لیں گے، ساری دنیا بھی اکٹھی کر لیں گے، تو اگر اللہ کی پکڑ آئے گی تو کون بچا سکے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے، اور ہم ظالم نہ تھے. اس کو شیاطین لے کر نہیں اترتے یعنی قرآن کو، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں. قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ ایسی نہیں ہیں جو شیاطین دیتے ہوں. شیطان تو انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، شیطان تو اس کو اللہ کی بندے کو نافرمانی کی طرف بلاتا ہے، اور قرآن میں تو سراسر اللہ کی فرما برداری کے احکامات ہیں. تو شیاطین تو ایسا کلام لا ہی نہیں سکتے. جیسے بعض مشرکین مکہ یہ کہتے تھے نا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شیطان آ کے ان کو یہ چیزیں القا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیاطین تو ایسا کلام لا ہی نہیں سکتے، ان کو زیبا ہی نہیں دیتی یہ بات. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. داعیے دین جو ہوتا ہے اس کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جس کو وہ حق بتائے تو اس کے ساتھ پھر محبت کا سلوک کرے اور اس کو سپورٹ بھی کرے، یعنی اس کو دین پر وہ تعاون علی البر پورے کا پورا کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح خاص طور پر جو نو مسلم لوگ ہوتے
ان کے ساتھ تعاون کرنا کہ ان کو آپ کمفرٹیبل رکھیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے عزیز و قارب ان کو چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر ان کو ان کا حق ادا کرنا, ان کے ساتھ ان کی مالی مدد کرنا, ان کو سپورٹ کرنا, ان کو دین کا صحیح علم پہنچانا, ان کے اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کی عمر کو ہیں تو ان کی شادی مسلمان خاندانوں میں کرانا تاکہ وہ پھر دین پر قائم رہیں. یہ ایک داعیہ دین کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو مسلمان کریں اور پھر ان کو بیگار و مددگار چھوڑ دیں اور پھر وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ پھر وہ ایسی مشکلات میں پڑیں کہ وہ دین سے برگشتہ ہو جائیں اور دوبارہ اپنے دین میں چلے جائیں, پچھلے دین میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو اللہ جو لوگ جن کو آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کا واسطہ کسی نان مسلم سے نہیں ہے تو مسلمانوں میں بھی جو دین سے دور ہیں, جب آپ ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور وہ دین کی طرف آتے ہیں تو لا محالہ ان کو مشکلات پیش آتی ہیں. تو ایسے میں ان کے سپورٹر بنیے, ان کے ساتھ تعاون کیجیے. لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں. اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کیجیے جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم مٹتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہے. وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. پیچھے بھی آپ نے ایک جگہ پڑھا تھا نا کہ جب آپ تسبیح کرتے ہیں, اور خاص طور پر جب حضرت موسیٰ اور ہارون کی بات آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تسبیح کریں, تو اس وقت بھی یہ ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, جب آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, تو بہت محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے جس کو میں سجدہ کر رہی ہوں وہ اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر ہماری نماز میں ہمارے سجدوں میں اتنی ہی زیادہ خضوع و خشوع بھی پیدا ہوتا ہے اور نماز کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے. لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں. سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور پھر ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں, یعنی کاہنوں پر. رہے شاعر تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ ہر باتیں میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں. شاعری جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض کلام جادو کا درجہ رکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جب آپ اقبال کی شاعری پڑھتے ہیں تو کس طرح دل گداز ہوتا ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے. تو شاعری دو طرح کی ہوتی ہے, ایک وہ جو ایمان کو بڑھانے والی ہوتی ہے, جیسے حضرت حسان بن ثابت جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شعر کہا کرتے تھے. ایک شاعری وہ ہے جس میں حمد اور ثنا موجود ہے یا لوگوں کو حق بات بتانے والی شاعری ہے, تو وہ بری نہیں ہے. لیکن دوسری شاعری جو عموماً کی جاتی ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے, صنف مخالف کی ڈسکرپشن ہوتی ہے, اس کی طرف انسان کو ابھارنے والے اشعار ہوتے ہیں, شکوے شکایات ہوتی ہیں یا اور اسی طرح کی لایانی باتیں. تو ایسی باتیں جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں. اور پھر جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شاعر وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ زمین اور آسمان کی کلادیں ملا دیتے ہیں آپس میں شعر کہتے ہوئے, محبوب کی تعریف میں, یا جب یہ نعت کہتے ہیں تو کیا واقعی ان کا عمل ایسا ہوتا ہے؟ جو نعت میں بھی یہ کہتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں, کیا واقعی یہ اس قدر زیادہ اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں یا محض مشاعرے میں پیسہ لینے کے لیے, روپے لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں؟ تو شاعری بہرحال سمجھ کے کرنی چاہیے کہ کون سی شاعری صحیح ہے اور کون سی شاعری جو ہے وہ منع ہے. پھر یہ کہ بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, اللہ کو کثرت سے یاد کیا, اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا, اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. تو ظلم سے مراد کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا, ٹھیک ہے, خواہ وہ ایک سوئی دھاگا ہی کیوں نہ ہو. تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم. اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. اور جب انسان بدلہ لے اور بدلے میں وہ زیادہ آگے چلا جائے اور دوسرے پہ ظلم کرنے والا بن جائے تو پھر وہ ظالموں کی فہرست میں آ جائے گا, جو کہ قیامت کے دن اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگی. اسی لیے زیادہ تر یہاں بدلہ لے لینے کی اجازت ہے, لیکن زیادہ تر قرآن کریم میں معاف کر دینے کی طرف موٹیویٹ کیا گیا ہے, کیونکہ معاف کر دینے میں بہرحال انسان جو ہے وہ سیفر سائڈ پہ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل. توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. توسین یہ کتاب ہے, یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی, ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, اور پھر ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے پھر جیسے آپ نے عباد الرحمن کی صفات لکھی تھی, تو یہاں پر بھی بشارت کس کے لیے ہے؟ جو
نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اور وہ اس لیے اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی اپنے کاموں کو بہت بڑا مانتے ہیں اور دنیاوی ترقیوں کے اعلیٰ معیار کو پہنچ جاتے ہیں، اور آخرت کو بالکل بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر ڈوئنگ ویری ویل۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کے اعمال جو ہیں وہ خسارے میں جانے والے ہیں۔ تو یہ لوگ جن کو اپنی برائیاں خوشنما بنا کے دکھا دی جاتی ہیں، ایسے لوگ پھر ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کا منتہائے نظر صرف دنیا ہوتا ہے، اور وہ اسی میں اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں اکٹھا کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی بری سزا ہے، آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہم انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں کتنی جان کھپاتے ہیں، کتنے سال ہم ان کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ کلام جو ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کو سیکھنے میں ہم نے اپنی زندگی کے کتنے سال لگائے، یہ کتنا ارادہ رکھتے ہیں، یہ کتنی کوششیں ہیں ہماری۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ اس سے تاپ سکو۔ وہاں پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔ اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ کی لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر وہ بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنی اس برائی کے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہے جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے کر جاؤ، اور وہ بڑے بدکار لوگ ہیں۔ سورہ اعراف میں آپ نے یہ 9 نشانیاں پڑھی تھی ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اگر کوئی برائی کے بعد بھلائی سے اس کو بدل دے تو میں اسے معاف کرنے والا ہوں، تو یاد رکھیے اسلام کا قبول کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا، یا آج کے دور میں بھی اگر ایسے حالات ہیں تو دین بچانے کے لیے ہجرت کرنا اور حج مبرور، یہ پچھلی تمام جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بخش دیتے ہیں وہ گناہوں کو۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں، اور پھر کوہ طور پر ان کو تورات بھی دی گئی۔ تو علم حاصل کرنا، علم سیکھنا اور سکھانا، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جیسے یہ کوہ طور پر پہنچے، وہاں جا کے انہوں نے سیکھا۔ اچھا، علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے ابھی ہم گناہوں کی بخشش کی بات کر رہے تھے، تو جو لوگ علم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے بھی ان کے لیے عاجزی کرتے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر پھیلاتے ہیں، پھر بلوں میں چونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں اور اللہ کی تمام مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو ہم کتنا فکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے، یا پھر یہ کہ ہماری بعض حاجات ہوتی ہیں اور ہم کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ دعا کرو، کبھی کسی کو کہتے ہیں دعا کرو، تو آپ کیوں نہ تمام کی تمام مخلوق، اب ایک بل کے اندر کتنی چونٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو تمام بلوں کے اندر جتنی دنیا میں موجود ہیں وہ تمام مخلوقات، وہ چونٹیاں، وہ مچھلیاں، وہ سارے جاندار اور فرشتے، وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے اگر آپ علم کے حصول کے لیے کوشش کریں گے، قرآن کا علم سیکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا درجہ کہیں ہے۔ اور عالم کی مغفرت کے لیے ساری کائنات کی چیزیں دعائیں کرتی ہیں۔ تو علم حاصل کریں، علم کے اندر رسوخ حاصل کریں، اور پھر اس کو دوسروں تک سکھانے والے بنیں، تاکہ تمام کائنات جو ہے وہ ہماری بخشش کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کریں۔ پھر حاملین عرش جو ہیں، حاملین عرش فرشتے جو ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں مومنوں کے لیے۔ تو ایمان، عمل صالح، دین کو سیکھنا، سکھانا،
اس کی روشنی میں زندگی گزارنا، تو پھر آپ کے لیے فرشتے بھی مغفرت کی دعائیں کریں گے. ہمیں خوف ہوتا ہے نا کہ ہمارے گناہ ہیں تو بنے گا کیا، تو پھر نیکیوں کے ساتھ برائیوں کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین، اور جب وہ ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا. دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. اب دیکھیے ان کو بہت ساری اور بھی چیزیں عطا کی گئیں، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کس کو کیا؟ علم کو، کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا. اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں بہت سے مومنوں پر فضیلت دی. تو آپ کے پاس جب علم کی نعمت آ جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس سے بڑی نعمت اور کوئی ہے نہیں. اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ بہت بڑے فضل اللہ کا بہت نمایاں فضل ہے. سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چینٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. آپ یہاں دیکھیے کہ چونٹی جو ہے اس کا حسن ظن دیکھیں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کے چلے جائے، بلکہ کیا کہتی ہے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ تم یہاں ہو. یہ نمبر کروائی کی چونٹی ہے جی. تو اپنی حیثیت کو بھی پہچانتی ہے، اپنی اوقات کو بھی پہچانتی ہے، اور اچھا گمان بھی دوسرے سے رکھتی ہے. تو اگر ایک چھوٹی سی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو پہچانے اور دوسروں سے اچھا گمان رکھے، تو ہم انسان ہوتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے. ہم اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں اور دوسروں سے ہمیشہ بدگمانی کرتے ہیں. سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے. کس بات پر مسکرائے؟ کہ دیکھو یہ چونٹی، اب آپ خود دیکھیں، سوچیں ذرا کہ سلیمان علیہ السلام ایک انسان تھے، ہم انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کیسی کیسی قوتیں دی تھی کہ چونٹی کی آواز کیسی ہوگی، اور چونٹی کی آواز نہیں ہوتی، بیسکلی اس کے ٹینٹیکلز جو ہوتے ہیں نا اس سے ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتی ہے. اس نے جو یہ بات کی ہوگی اپنی چونٹیوں سے تو اس نے اپنے ٹینٹیکلز کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا ہوگا. ہماری طرح کوئی اردو عربی یا انگریزی تو نہیں بولی ہوگی اس نے، لیکن وہ بات بھی وہ اس نے کمیونیکیشن کی سلیمان علیہ السلام کو وہ بھی سمجھ آ گئی. تو وہ خوش ہو گئے اس بات پر کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت دی. اب اس پر وہ جو دعا کرتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کہ اے میرے رب تو مجھے قابو میں رکھ، مجھے روک کے رکھ. کس چیز سے؟ کہ یہ جو تو نے مجھے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں نا، کہ میں تکبر کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں میں اس میں اپنی نعم میں نہ آ جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے روک کے رکھ. ہم نے کبھی یہ دعا کی؟ ہم تو اپنے تھے خود ہی اس گمان میں ہوتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں اور ہم تکبر کا شکار نہیں ہوں گے. یہ دعا اپنی دعاؤں میں ڈیلی کی جو دعائیں ہیں اس میں شامل کر لیں. ربی اوزعنی ان اشکرا، کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کروں. کس پر؟ نعمتک التی انعمت علی، جو نعمت تو نے مجھ پہ کی. سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہ ساری نعمتیں تھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی. نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیچھے پڑھ کے آئے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو ہم نے کبھی اللہ سے توفیق مانگی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا شکر ادا کریں؟ کیونکہ شکر ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ملتا نہیں، اور اس کی بلیسنگز بہت زیادہ ہیں، شکر کی برکتیں بہت ہیں. آپ مین آف الحمدللہ بن جائیں، آپ شکر گزار بندہ بن جائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی کیسی رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھر پہ اترتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کا دل جو ہے وہ اطمینان کی ٹھنڈک سے بھر جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے آپ اپنی جنت ساتھ لیے کرتے ہیں. یہ شکر جو ہے یہ ایک رویہ ہے.
یہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے، اس کو منفیت سے مثبت رویے کی طرف لے آتا ہے. اور جس شخص کے اندر پازیٹیوٹی آ جاتی ہے، حالات اور واقعات اور معاملات کا مثبت پہلو دیکھنا آ جاتا ہے، وہ بہت خوشگوار زندگی گزارتا ہے. اس کے برعکس وہ شخص جو ہر چیز کے اندر منفیت ڈھونڈتا ہے، جو اچھی خاصی چیز کے اندر مین میخ نکالنے کا عادی ہے، جس کو نعمتیں نہیں نظر آتی، 20-25-50 نعمتیں نظر نہیں آتی، اور وہ جو ایک چیز وہاں موجود نہیں ہے اس کے اوپر شکوہ ہوتا ہے، اس کے اوپر غصہ ہوتا ہے، اس کے لیے ناشکری ہوتی ہے، ایسا شخص اپنے لیے بھی عذاب ہوتا ہے اور جن لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے ان کے لیے بھی عذاب ہوتا ہے. اور دوسری طرف وہ شخص جو ہر چیز کے اندر شکر گزاری کا رویہ رکھتا ہے، تھوڑی معمولی سی چیز بھی مل جاتی ہے تو اس پہ بھی لوگوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کا بھی شکر گزار ہوتا ہے. تو ایسے شخص کے اندر سے جو پازیٹیو وائبس نکلتی ہیں، آپ یقین کیجئے پورا گھر جو ہے وہ خوشی اور سکون سے بھر جاتا ہے. یہ آپ سب کا تجربہ بھی ہوگا. نہ شکرے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور نہ شکرے لوگوں کے بیچ میں رہنا کسی بہت بڑی جو ہے نا مشکل سے کم نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں تیری شکر گزاری کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھے دی، اور کیا وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، اور جو میرے والدین پر تو نے نعمت کی. اپنی طرف سے بھی شکر ادا کرتے ہیں، اپنے والدین کی طرف سے بھی شکر ادا کرتے ہیں. جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں وہیں ساتھ والدین کے حقوق کی بات آ جاتی ہے. اب یہاں پر کس طرح آپ کوئی بھی نیکی کریں، شکر کرنا نیکی ہے نا، تو کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں تو بیچ میں نیت کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر میرے والدین کو بھی پہنچے، اور لازمن کریں. والدین کا آپ کے اوپر بہت حق ہے، آپ ساری رات بھی ایک ٹانگ پہ کھڑے رہنا تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. جو بھی نیکی کرتے ہیں اس میں سے والدین کا حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر میرے والدین کو بھی دے. اب یہ نہ ڈریں کہ آپ کا اجر کہیں کم ہو جائے گا، آپ کا اجر کم نہیں ہوتا. اجر ہے وہ کوئی 1.5 پاؤ چیز نہیں ہے جو کم زیادہ ہوگی. آپ کا اجر نہیں کم ہوگا، آپ کا اجر وہی رہے گا اور آپ کے والدین کو بھی اجر مل جائے گا. تو اس چیز سے خائف نہ ہو اور دعا کریں ان کے لیے کہ جو بھی کمی بیشی ان سے رہ گئی ہے شکر کرنے میں یا کسی اور معاملے میں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے اگر وہ دنیا میں نہیں ہے. اور اگر وہ دنیا میں ہے تو پرسنلی جا کے ان کا شکریہ ادا کریں، ان کے تھینک فل ہوں، الفاظ کے ساتھ ریئلائز کرواتے ہوئے ان کو اپنی امی کے پاس بیٹھیں، ان کا ہاتھ پکڑیں. امی آپ نے ہمارے لیے بہت محنت کی، ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے، ہم کسی قابل نہیں تھے، آپ نے ہمیں کپڑے پہنائے، ہمیں کھانا کھلایا، ہمارے گن کو سمیٹا، ہمیں گرمی سردی سے بچایا. اپنے والد کے پاس بیٹھیے، ان کا ہاتھ پکڑیے، ان کو اکنالج کیجیے، ابا جان آپ نے ہمارے لیے اتنی محنت کی، آپ نے ہمیں حلال رزق کھلایا، آپ نے سردی گرمی میں اپنے آپ کو نہیں بچایا اور محنت کی اور جاب کی اور جس طرح سے بھی کیا، آپ نے ہمیں ہر ضرورت کا خیال رکھا، آپ نے ہمیں گلی میں نہیں نکال دیا، آپ نے ہمیں بچپن میں باہر نہیں پھینک دیا. شکریہ ادا کیجیے جا کے اپنے والدین کا، یہ ان کا حق ہے. ہم جھجکتے رہتے ہیں، کیسے کہیں، کس منہ سے کہیں، اسی منہ سے کہیں جو ہے ہمارے پاس. یقین کریں آپ کے اندر ایسی سیٹسفیکشن اترے گی اور یقین کیجئے آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ آپ ان کا شکریہ ادا کریں. بے شک اوپر سے کہیں گے نہیں بیٹا کوئی نہیں، یہ تو سبھی کرتے. نہیں، سبھی کرتے ہیں تو سبھی والدین کا اپنی اولاد کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ ان کو اکنالج کریں. ہم سب کی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کی ہم کتنی تعریفیں کرتے ہیں. کبھی اپنے ماں باپ کی تعریف کی، کبھی اپنی والدہ کی، ان کے کھانے کی جو وہ پکا کے آپ کو کھلاتی رہی، یا ان کے پاس بیٹھے سکون سے ان کی باتیں سنی، چاہے وہ بوڑھی ہو گئی یا بہت، اور وہ وہی 10,000 دفعہ سنائے ہوئے کس سے دوبارہ سنائے، پھر سنیں. وہ جس بات سے خوش ہوتی ہیں وہ کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کریں. اور اگر وہ کسی غلطی میں ہیں اور ان کی نمازیں یا روزے یا کچھ ایسی چیزیں بعض اوقات ہوتے ہیں نا، ہمارے بڑے جو ہیں وہ ان کو نہیں پتا ہوتا، خاص طور پہ خواتین کو، کہ قضا روزے جو ہیں وہ پورے بھی کرنے تھے، تو پھر اس طرف بھی ان کو مائل کریں. اگر وہ دنیا میں ہیں تو دنیا میں اپنی سارے جو ذمہ داریاں ہیں جو نکلتی ہیں وہ اس کو پورا کر لیں. یہ بھی ان کی جو ہے ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ شکر گزاری یا ان کی حق ادا کرنا ہے کہ آپ ان کو برائی سے روک لیں تاکہ وہ اپنا انجام خراب نہ کریں. لیکن اس میں پھر یاد رکھیے کہ بہت پیار سے اور بہت حکمت کے ساتھ ان کو آپ نصیحت کریں گے. پھر یہ کہ وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو مجھ سے راضی بھی ہو جائے. پیچھے بھی ہم یہ پڑھ کے آئے نا کہ ہم بعض اوقات نیکی کرتے اپنے تئیں،
नेकी कर रहे होते, लेकिन अल्लाह के पास वो कबूल नहीं हो रही होती। या तो हम खुद ही उसको जाया कर रहे होते हैं, या फिर ये कि वो उसमें यार की नहीं होती, या फिर उसमें खोट कपट होती है, खुलूस नियत ही नहीं होता, या वो बिदअत होती है। हम अपने तय काम कर रहे हैं लेकिन अल्लाह के पास वो नॉलेज ही नहीं है। तो फिर क्या करें? अल्लाह से तौफीक मांगे कि अल्लाह ताला वो अमल करें, हम वो नेकी करें जिससे तुम हमसे राजी हो जाए। और बाज़ वक़्त हम अपनी सारी जिंदगी किसी छोटी सी नेकी में गुजार देते, उसी के पीछे लगे रहते हैं, और हम जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए बड़ी बड़ी नेकियों के मौके रखे होते हैं, वो हमें दिखते ही नहीं। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें वो नेकियां भी दिखाएं जिससे आप हमसे राजी हो जाए, और हम वही करें, वही अमाल करें जिससे आप हमसे राजी हो जाए। और फिर ये कि वादखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, और यहाँ पर ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ, क्योंकि जरूरी बहुत है, सालिहीन की सोहबत जरूरी बहुत है। आप अकेले इतना स्टेडफास्ट रह नहीं सकते दीन के रास्ते पर, मुश्किल है, मुश्किल हो जाती है जब तक आप नेक और सारे लोगों के साथ ना हो। और फिर सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, क्या बात है कि मैं फलां हुदहुद को नहीं देख रहा, और क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं इसे सख्त सजा दूंगा या जिबा कर दूंगा, वरना इसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। यानी बगैर किसी वजह के इंसान अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर होता है ना, तो फिर जो उसके मुंतजमीन है वो उसको सरजनिश कर सकते हैं और रूल्स के मुताबिक सजा दे सकते हैं। कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि उसने कहा कि मैंने ये वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में नहीं है। मैं सबा के मुतालिक यकीनी इत्तला लेकर आया हूँ। मैंने वहां एक औरत को देखा जो उस कौम की हुक्मरान है। उसको हर तरह का सारा सामान बख्शा गया है और उसका तख्त बड़ा ही अजीम है। मैंने देखा है कि वो और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज को आगे सजदा करते हैं। शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए और उन्हें सीधे रास्ते से रोक दिया है। इस वजह से वो सीधा रास्ता नहीं पाते कि वो उस अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को निकालता है, और वो सब कुछ जानता है जो तुम लोग छुपाते हो और जाहिर करते हो। अल्लाह को जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, जो अर्श अजीम का मालिक है। अल्लाह के जिसके सिवा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। तो हुदहुद जो है, हम देखते हैं कि बज़ाहिर एक परिंदा है छोटा सा, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को आके वो खबर देता है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं पता। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने किसी को भी परफेक्ट इल्म नहीं दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटियों की बोली समझते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पास करीबी मलका सवा जो है और उसकी कौम क्या करती है। तो अल्लाह ताला ने किसी को भी परफेक्ट इल्म नहीं दिया। परफेक्ट इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। और फिर ये कि हुदहुद एक परिंदा है और उसकी ऑब्जर्वेशन चेक करें। हमने कभी देखा कि ये परिंदे हमारे जो दरवाजे पे बैठे हैं, हमारे दरख्त पे बैठे हैं, कब हमारे करीब बैठे हैं, और हम उनके पास बैठ के क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या अमल कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं हमें। और हुदहुद अगर समझता है, तौहीद को पहचानता है, तो वो हमारे अमाल को देखकर वो भी पहचान जाते होंगे। तो वो कैसे फील करते होंगे कि ये कैसे लोग हैं जो अल्लाह की ऐसी खुली नाफरमानियां करें। कभी आप तसव्वुर करें ना, पार्क में कितने परिंदे होते हैं, और पार्क में हम कैसे अगर बेपर्दगी में चले जाते हैं या वहां जाके कोई और ऐसी हरकत कोई करता है, तो वो ये सारे अल्लाह की मखलूक जो है, ये अल्लाह की फरमाबरदार है ना, तो क्या सोचते होंगे कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसी अल्लाह की मखलूक है जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात भी बनाया, और फिर ये इसके काम कैसे हैं। बहरहाल यहाँ पर जो चीज बताई गई है वो ये है कि शैतान ने उनके अमाल खुशनुमा करके बना के दिखाए, तो उन्होंने अल्लाह को जो अर्श अजीम का मालिक है उसको छोड़कर वो सूरज की पूजा करते हैं। तो शैतान हमारे अमाल हमें खूबसूरत करके दिखाता है, हमारी बुराइयों को मुज़य्यन करके दिखाता है। इसके लिए बहुत चौकन्ने रहना चाहिए कि हम किस काम के ऊपर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, और हम अगर खुश हो रहे हैं तो क्या वाकई हम उसमें हक बजानिब हैं, या फिर ये कि अगर वो नेक अमल है हमारा तो कहीं खुशी में हम उसको दूसरों के सामने तस्करे तो नहीं लेके बैठ गए, या उसमें हम तकब्बुर तो नहीं कर रहे। क्योंकि शैतान हमसे या तो हमारी बुराइयां मुज़य्यन करा के हमें गुनाह करवाता है, या फिर ये कि हमें हमारी नेकियों में तकब्बुर करवा के तो हमारी नेकियां जाया करवा देता है। सुलेमान ने कहा, अभी हम देख लेते हैं कि तूने ये सच कहा है या तू झूठ बोलने वालों में से है। मेरा ये खत ले जा और इन लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हटकर देख कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। यानी सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, इस्लाम की तब्लीग की, और फिर ये कि हर खबर की पहले तस्दीक जरूरी है, फिर उसके ऊपर कोई रिएक्शन देना चाहिए।
ملکہ بولی اہل دربار میری طرف ایک بڑا خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، کہ یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا، سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ یعنی قوت فیصلہ رکھنے کے باوجود اور اختیار رکھنے کے باوجود مشاورت جو ہے یہ بہرحال پسندیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی مشورہ کرنے کا ہمیں کہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دینا چاہتی ہیں۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ کتنی یہ عورت جو ہے، آپ اس کی انٹیلیجنس چیک کریں، کتنی زبردست طریقے سے یہ معاملے کو ٹیکل کر رہی ہے، لیکن یہ پرستش سورج کی کرتی تھی۔ آگے اس کی وجہ بیان ہوگی، پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کی انٹیلیجنس اپنی جگہ بہرحال ہے، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو یہ اس کی صورتحال کیسی ہے۔ جب وہ سفیر سلیمان کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا گیا، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے۔ واپس جاؤ اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے کہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے، قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفران نعمت کرتا ہوں۔ تو جب بھی کوئی نعمت ملے، چاہے آپ اپنی کتنی ہی مشقت سے آپ کو لگے کہ آپ نے وہ کامیابی یا وہ نعمت حاصل کی ہے، تو کہیے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور کیوں ہے؟ تاکہ وہ مجھے دیکھے کہ میں اس کی شکر گزار بندی بنتی ہوں یا ناشکری۔ یہ سارے کا سارا کریڈٹ میں خود ہی لے جاتی ہوں۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو خود ہی ہوتا ہے، اور جو ناشکرا ہے تو میرا رب بڑا ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان نے کہا، انجان طریقے سے اس کے تخت کو اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں گے کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا اس سے کہا گیا کہ کیا یہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ اس کو جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ یاد رکھے، انٹیلیجنٹ تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھایا بڑے ایک مثال سے، ایک طریقے سے، کہ تو وہ اس چیز کو پہنچ گئی، سمجھ گئی۔ لیکن اس سے پہلے وہ کیوں کافر تھی؟ اس لیے کیونکہ وہ کافر قوم کے ساتھ رہتی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں ایمان نہیں لایا؟ کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ رہتا تھا۔ تو اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں عذاب کا شکار ہوئی؟ کیونکہ اس کی محبتیں، اس کی چاہتیں کافر قوم کے ساتھ تھی۔ تو جو جس کے ساتھ رہتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے، جس کے جیسے طور طریقے اپناتا ہے، وہ اسی کے جیسا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ نیک لوگوں کی صحبت اپنائیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، ورنہ ہماری مت جو ہے ماری جاتی ہے، اور ہم اچھا خاصا سب کچھ سمجھ لینے کے باوجود، جیسے سورہ فرقان کی آیت میں آپ پڑھ کے آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، کہ میرے پاس ہدایت آ چکی تھی پھر بھی اس نے مجھے بھٹکا دیا۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس چیز پر نظر رکھیں کہ ہم کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، کن چیزوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔
اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے. اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان نے کہا کہ یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی کہ اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، یعنی حقیقت کو نہیں جان سکی کہ اصل میں تو رب اللہ ہے، سورج جو ہے وہ معبود نہیں ہے. اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو. یکایک وہ دو جھگڑنے والے فریق بن گئے. صالح نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ دو فریق کون سے؟ ایک ایلیٹ کلاس جنہوں نے نافرمانی کی، اور ایک عوام میں سے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کو جو ہے صالح کو مان لیا تھا. کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا سرشتہ تو اللہ کے پاس ہے، یعنی تمہارے جو اعمال کا سارا کتھا چٹا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس خاندان کی ہلاکت کے موقع پر وہاں موجود نہ تھے. ہم بالکل سچ کہتے ہیں. یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر ہی نہ تھی. اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. کون سا علم رکھتے ہیں؟ علم تو ملکہ سبا بھی رکھتی تھی، قوم سبا کی ملکہ بھی رکھتی تھی، لیکن حقیقت نہیں پہچان سکی. یہ عبرت کس کو ملتی ہے؟ جو حقیقت کا علم رکھتا ہے، جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے، جو کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، وہی عبرت پکڑتا ہے. اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت جانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے گئے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. اور ان سے پوچھے کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.